سوال ہے میرا کہ صحابہ کرام میں ایک ایسے صحابہ تھے جو حضرت علی کو ہی خلیفہ سمجھتے تھے، ان کا انہیں ہی خلیفہ ہونا ہے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ صحابہ کیا کرتے تھے سمجھ نہیں آیا ہمیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ صحابہ کرام میں ایسے افراد موجود تھے جو حضرت علی کو خلیفہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ان کا ہی حق ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ جی ہاں بہت سارے صحابہ تھے، بہت سارے صحابہ تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ جی، یہ چند ہاں چند جو مشہور ہیں مجھے ان کے بارے میں جی ہاں کوئی میں آپ دکھا کو دیجیے، دکھاتا ہوں، آیت کتاب دکھا دکھاتا ہوں، ایک منٹ۔ عزیزوں میرے کتاب میں، یہ کتاب کا نام ہے احتجاج۔ اس میں کچھ آپ کو احادیث تو بہت ہیں، اس میں دو حدیث آپ کو دکھاتا ہوں۔ کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمہ اللہ، یہ جلد نمبر 1 ہے، یہ چھاپ ہے اسوہ پبلشرز کا ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 191 کو چلتے ہیں، 191۔ صفحہ نمبر 190 پہ شروع یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ابو بکر کی خلافت کے پہلے ایام ہیں، 1-2 دن اس کی بیعت سے گزر چکے ہیں۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، بہت طویل حدیث ہے۔ خالد ابن سعید ابن العاص صحابہ کا مجمع ہے، وہ کھڑے ہو گئے بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا اتق اللہ یا ابا بکر، اتق اللہ یا ابا بکر، یا ابا بکر اللہ سے ڈرو، فقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ونحن متحوشوہ، تو خود جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اور ہم ان کے بالکل حواشی میں تھے، ان کے گرد گرد تھے۔ اس دن جب بنی قریظہ کی پہ ہم نے فتح حاصل کی مدینہ منورہ میں، غزوہ بنی قریظہ میں۔ وقد قتل علی بن ابی طالب علیہ السلام یومئذ عدة من صنادید رجالهم واولی البأس والنجدة منهم۔ اس دن امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے کئی ہیروز کو، ان کے کئی جو ہیں جنگجو سالاروں کو قتل کیا تھا۔ تو اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کو یاد ہے ابو بکر، یا معاشر المؤمنین والانصار، معاشر المہاجرین والانصار، اے معاشرین والانصار، انی موصیکم بوصیت فاحفظوها، میں آپ کو ایک وصیت کہہ رہا ہوں، میری وصیت ہے، اس وصیت کو اچھی طرح سے یاد رکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانی مودعکم امرا فاحفظوه، میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ کمپلائی کرنا، اس میری بات کو اچھی طرح اپنے یادداشت میں رکھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ الا خبردار، ان علی بن ابی طالب علیہ السلام امیرکم بعدی وخلیفتکم خلیفتی فیکم، میرے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کے امیر ہیں اور میرے جانشین ہیں آپ کے پاس، آپ کے درمیان۔ بذالک اوصانی ربی، اسی بات کی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ الا وانکم لئن لم تحفظوا فیہ ووصیتی وتوازروہ وتنصروہ اختلفتم فی احکامکم، اگر تم ان کی بات نہ مانو اور ان کو اپنا خلیفہ نہ مانو اور ان کی نصرت نہ کرو اور ان کی طاعت نہ کرو، تو تم اپنے دین میں فرقے فرقے میں مختلف ہو جاؤ گے، تم اپنے احکام میں اختلاف کرو گے۔ واضطرب علیکم امر دینکم، اور تمہارا دین اپنے دین کے امر میں بے چارہ ہو جاؤ گے۔ وولیکم شرارکم، اور تمہارے بدترین تمہارے حاکم بن جائیں گے۔ بلے انا ان اہل بیتی ہم الوارثون لامری، میرے اہل بیت میرے وارث ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے سلمان کھڑے ہو گئے، فقال ثم قام سلمان، پھر سلمان کھڑے ہو گئے۔ سلمان نے فرمایا کھردید و نہ کھردید، سلمان نے فارسی میں کہا آپ نے بہت کچھ کیا یہ صحابہ اور بہت کچھ نہیں کیا۔ بھلے اس نے، اچھا، اس کا جو خطبہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے کہا، سلمان نے کہا یا ابا بکر الی من تسند امرک اذا نزلک بک ما لا تعرفه، اے ابو بکر، جب ایک ایسا واقعہ پیش آ جائے جو تو اس کا حکم نہیں جانتا، اس کا حل نہیں جانتا، تو تم کیا کرو گے؟ تم خلیفہ بنے ہو، امام بنے ہو، لیڈر بنے ہو، ایک ایسا واقعہ آ جائے اس کا حکم نہیں جانتے،
اس کا حل نہیں جانتے، چارہ کار نہیں جانتے، تو تم کیا کرو گے اس وقت؟ اچھا، وَإِلَىٰ مَنْ تَفْزَعُ إِذَا سُئِلْتَ عَمَّا لَا تَعْلَمُهُ، اور کس کے پاس پناہ لوگے جب تجھ سے لوگ سوال کریں گے، شرعی مسائل پوچھیں گے جس کا جواب تجھے نہیں آتا؟ وَمَا عُذْرُكَ فِي التَّقَدُّمْ عَلَىٰ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ وَأَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَعْلَمُ بِتَأْوِيلِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیرا کیا بہانہ تیرے پاس ہے کہ تو نے اپنے آپ کو امام بنایا ہے، مقدم بنایا ہے اس شخص پر جو تجھ سے زیادہ عالم ہے اور زیادہ اقرب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور کتاب کو تجھ سے بہتر جانتا ہے، سنت کو تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ وَمَنْ قَدَّمَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حیاتہ وَأَوْصَاكُمْ بِهِ عِنْدَ وفاتہ، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمہارا امام بنایا تھا اور تم پہ مقدم رکھا تھا اور اپنی زندگی میں وصیت کیا تھا اس کا، فَنَبَذْتُمْ قَوْلَهُ وَتَنَاسَيْتُمْ وَصِيَّتَهُ، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قول کو اپنے پیروں کے تلے ڈال دیا اور اس کی وصیت کو بلا دیا۔ وَأَخْلَفْتُمُ الْوَعْدَ وَنَقَضْتُمُ الْعَهْدَ، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے کو بھول گئے اور ان کے سے کیے گئے جو عہد و میثاق تھا ان کو توڑ دیا۔ اچھا، یہ خطبہ طویل ہے۔ اس کے بعد ابو ذر کھڑے ہو گئے، فقال یا معشر قریش نصبتم قباءہ وترکتم قرابہ، نصبتم قباءہ وترکتم قرابہ، اے قریش والو، قباء بولتے ہیں احمق کو، تم نے احمق کو، قباء نصبتم قباء، قباء کو تم نے امام بنایا اپنا، حماقت کو تم نے، جو حماقت کا مجسمہ ہے اس کو اپنا امام بنایا ہے۔ وہ ترکتم قرابہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقرب تھے ان کو تم نے چھوڑ دیا۔ واللہ لترتدن جماعۃ من العرب ولتشکن فی هذا الدین، خدا کی قسم عرب کی ایک بہت جماعت مرتد ہو جائے گی اور تم لوگ اس دین میں شک کرو گے۔ ولو جعلتم الامر فی اہل بیت نبیکم مختلف علیہ سیفان، اگر تم واپس اہل بیت علیہ السلام کی طرف واپس پلٹ جاؤ تو دو تلوار کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں اٹھیں گے اس امت میں۔ واہ، صحیح فرما رہے ہیں ابو ذر، واللہ لقد صارت لمن غلب، اللہ کی قسم یہ خلافت اسی کی ہو گئی ہے بس کہ جس کا غلبہ ہو، جو وہی زیادہ سیاست چلائے، جس کے زیادہ یار ہوں، سپورٹرز ہوں، خلیفہ وہی بن جائے۔ اچھا، پھر اگلے فقرے میں لقد علمتم ولعلم خياركم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الامر من بعدی لعلی بن ابی طالب علیہ السلام ثم من بعده لابنی الحسن والحسین ثم للطاہرین من ذریتی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، ابو ذر نے فرمایا، اے صحابہ، اور صحابہ کے جو اخیار صحابہ ہیں، جو بہترین صحابہ ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امامت میرے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، اور اس کے بعد میرے دو بیٹے حسن و حسین علیہ السلام کے ہیں، اور اس کے بعد جو طاہرین معصومین ان کے اولاد سے ہوگا ان کی امامت ان کی ہوگی۔ بہرحال یہ کافی ہے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اس مختصر وقت میں، اور مزید کوئی حکم بھائی؟ شکریہ اللہ صاحب، یہی صہیب صاحب، اوکے، کوئی مزید حکم یا ختم؟ جی بس یہی کوشچن۔ اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو۔